حضرت ثمامہ بن اسال یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو ہم نے نجد میں جا کر کے ان کے ساتھ لڑائی کی، اسے ہم نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ تو جب ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں لائے، اس کو نہ تو مصطفیٰ کا نام اچھا لگتا تھا اور نہ مصطفیٰ کا مدینہ اچھا لگتا تھا اور نہ مصطفیٰ کا اسلام اچھا لگتا تھا، یہ سخت مخالف تھے امام الانبیاء کے۔ تو مصطفیٰ نے کہا کہ اس شخص کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دو۔ ثمامہ کو مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے سامنے سے کبھی گھر جاتے، کبھی مسجد میں آتے، کبھی نماز پڑھانے کے لیے آتے، کبھی کسی وفود سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کی جواب دینے کے لیے آتے، کبھی مسجد میں آتے ہیں، کبھی گھر جاتے۔ یہ ثمامہ مصطفیٰ کو آتے بھی دیکھ رہا ہے، جاتے بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ کیسے چلتے ہیں یہ بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ کیسے بات کرتے ہیں یہ بھی دیکھتا ہے، کبھی مصطفیٰ مسکراتے تو یہ دیکھتا، کبھی نماز پڑھاتے تو صفوں میں پیچھے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے بھی دیکھتا رہا، اور کبھی جناب والا مصطفیٰ کی شفقت دیکھتا، مصطفیٰ کی رحمت دیکھتا۔ ایک دن گزرا، دوسرا اور تیسرا دن جب گزرا، اس کے دل میں خیال آتا جس طرح مصطفیٰ مسکراتے میں نے اپنی زندگی اتنا خوبصورت چہرہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ جس انداز سے چلتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح خوبصورت طریقے سے چلنے والا نہیں دیکھا، کہ مصطفیٰ جیسے نگاہ جھکا کر چلتے میں نے اتنا عالیشان عاجزی سے چلنے والا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں باندھا ہوا ہے، لیکن اس کا دل مصطفیٰ کی محبت سے وابستہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے ثمامہ اصل میں تو غلط تھا، تجھے لوگوں نے غلط گائیڈ کیا ہے، یہ اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اتنا عاجزی سے چلنے والا کبھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اے ثمامہ تجھے کسی نے غلط کہا ہے کہ مصطفیٰ اچھے نہیں ہیں۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو سامنے کنواں کھڑا ہے پانی کا اس کے اندر غسل کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں مصطفیٰ نے کہا اسے کھول دو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا اب یہ خطرناک نہیں رہا، اب اس کی نگاہوں نے وضحا کا چہرہ دیکھ لیا ہے، کہنے لگے یہ بھاگ جائے گا۔ فرمایا اب یہ نہیں بھاگے گا، اسے کھول دو۔ اسے کھول دیا جاتا ہے، وہ کنویں میں جا کر غسل کرتا، واپس آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے جسم کو پاک کر دیا ہے، میرے دل کو آپ پاک کر دیجئے گا۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک میں یہاں قید نہیں تھا، یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے جب مجھے مسکرا کر دیکھا تو میرے دل کی دنیا اس وقت بدل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے یا رسول اللہ آپ کا جو مدینہ تھا اس سے نفرت تھی، لیکن آج مجھے آپ کا مدینہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے نام سے پہلے نفرت تھی، پر یا رسول اللہ اب جتنے نام ہیں سارے ناموں سے زیادہ خوبصورت آپ کا نام لگتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ کے شہر مدینہ سے نفرت تھی، پر اب کائنات کے سارے شہروں سے زیادہ خوبصورت آپ کا مدینہ لگتا۔ سانو سارے سانو سارے ناچو سرکار دانا سونا، سانو سارے ناچو سرکار دانا سونا، سانو سارے شہراں چوں، سانو سارے پہلے آپ کے نام سے نفرت تھی، پہلے آپ کے اسلام سے نفرت تھی، پہلے آپ کے مدینہ شہر سے نفرت تھی، یا رسول اللہ اب اس ہر شخص سے نفرت ہے جو ان سے نفرت کرتا۔